بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ناجائز وصیت کے بارے میں کہ وہ کون سی وصیت ہے جو جائز نہیں ہے، بے شک مرنے والا وہ وصیت کر بھی جائے تو اس کی وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ناجائز وصیت یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ جائیداد کی وصیت کرنا، یعنی کسی چیز کے 3 حصے بنا لے تو تیسرا حصہ جو 1/3 بنتا ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے گا تو یہ ناجائز ہوگی اور نافذ نہیں ہوگی۔ دوسری بات، وارث کے لیے وصیت کرنا، کیونکہ وارث کا حصہ پہلے سے مقرر ہے قرآن آیات کے حکم سے، تو مزید اس کے لیے وصیت کرنا دوسرے ورثاء کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، تو وہ بھی نافذ نہیں ہوگی۔ اس نوعیت کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اولاد یا کسی دوسرے وارث کو اپنی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص یا دینی ادارہ کو وصیت کرنا، ہو سکتا ہے کہ مرنے والا اپنے ورثاء کو محروم کرنے کی نیت سے اپنے تمام ترکہ کو خیرات کرنا چاہتا ہے، تو 1/3 سے زیادہ میں اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو 60 سال تک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، آخر تک اس آیت کا جو ترجمہ ہے، اس آخری حصے کا ترجمہ کیا گیا ہے، جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت اور قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ پھر یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ ترمذی میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ اب مطلب اس آیت کے ترجمے کا جو یہ ہے کہ میت کے بات کو دیکھا جائے گا کہ وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، یعنی اس نے اتنا قرضہ بتا دیا کہ جو اس کا کل جائیداد اور تمام جو ترکہ ہے اس کے برابر بنتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی اس پر اتنا قرضہ بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ورثاء کو محروم کرنے کے لیے ایسے قرضے کا اقرار کر رہا ہے، یا جو ہے تمام اس کے ترکہ کو دینی اداروں میں تقسیم کر دیا جائے، تو ان باتوں میں ورثاء کو نقصان ہے، تو 1/3 سے زیادہ میں جو ہے اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر تمام ورثاء یہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ بھئی میت نے وصیت کی ہے تو ہم بھی اپنا حق اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو اس میں بے شک کوئی وہ دوسری بات نہیں ہے کہ پھر دی جا سکتی ہے اگر تمام ورثاء اپنا حق بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔